السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 51 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورہ توبہ میں مسلمانوں کو، پختہ ایمان والوں کو جہاد کی فرضیت اور اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ اسلام کی بقا جہاد میں کیوں کر ہے، اور یہ کہ مسلمان ایمان والا ہوتا ہے، بزدل یا ابن الوقت نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی نافرمانی پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کا جو ایمان ہے کہ کوئی بھی مصیبت یا خوشی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی بھی، یعنی پچھلی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ منافقین مسلمانوں پر جب کوئی مصیبت پریشانی آتی خوش ہوتے، تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، وہ اللہ کی طرف سے جب بھی یعنی ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی تو تکلیف آزمائش آتی ہے، وہ ہمارے اوپر لکھ دی گئی ہے، وہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اس کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہے، یعنی جو اللہ ہمارے لیے کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ وَعَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں حق بھی یہ بنتا ہے کہ ایمان والا جو ہے اس کو اپنے اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، تبھی وہ مومن مسلمان بنتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی مومن جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی، اور وہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہے۔ مسلمان صابر اور متوکل علی اللہ ہوتا ہے، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا وہ اس پر راضی، اور کہتا ہے کہ ہو مولانا، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی میرا وہی کارساز ہے، قضاء و قدر کا مالک وہی ہے۔ کیونکہ منافق کے نزدیک دنیا کی کامیابی، جبکہ مومن کے نزدیک اخروی کامیابی کی خواہش ہوتی ہے۔ نہ وہ مشکل اور ناکامی میں گھبراتا ہے، اور نہ ہی خوشی اور کامیابی میں اتراتا ہے۔ کامیابی کو اللہ کی عنایت اور ناکامی کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کرتا ہے، یا تقدیر کا لکھا ہوا مانتا ہے۔ تو اسی طرح سورۃ الحدید میں آیت نمبر 22 میں اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا واضح فرما دیا، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب۔ یعنی آسمان کے نیچے اس دنیا میں اللہ فرماتے ہیں زمین پر کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آزمائش نہیں آتی مگر وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ من قبل ان نبرأ، یعنی الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، اللہ نے وہ پہلے لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کسی کے مقدر میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ تعالیٰ آسانیوں کا مالک بھی وہی ہے، تنگی کا مالک بھی وہی ہے۔ لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے یہ کرتا ہوں، اس لیے میں یہ فرما رہا ہوں کہ تمہیں جب کوئی انعام دیا جائے، تم سے جو کوئی چیز لے لی جائے، تم اس پر افسوس نہ کرو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر تمہیں کوئی فرحت ملے، کوئی اچھی چیز ملے، کوئی انعام ملے، تو اس پر تم اتراؤ نہیں۔ واللہ لا یحب کل مختال، اللہ فرماتے ہیں میں کسی شیخی کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو میں پسند نہیں کرتا۔ یعنی مومن جو ہے
اس کا اللہ پر بھروسہ اور جو ہوتا ہے وہ متوکل علی اللہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے کہ جو بھی دنیا میں معاملات ہیں، اگر اللہ نے خوشی دی ہے تو اس پر وہ اتراتا نہیں بلکہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی تکلیف دی ہے، کسی آزمائش میں ڈالا ہے، تو وہ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتا ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اور یہ جو منافق لوگ ہیں، یہ اپنی چلاکیوں کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ گئے، اور اصل میں وہ شعور سے آ رہی ہے، وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیارات میں سب کچھ ہے، وہ اسی چیز کا انکار کرتے ہیں۔ ایک تھوڑی طویل حدیث ہے ترمذی کی 2516 نمبر پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے پر سوار تھے، تو عبداللہ بن عباس آپ کے پیچھے تھے، آپ نے ان کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے گایا اور فرمایا کہ اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں نہ بتلاؤں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب تم کچھ مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، مدد مانگو تو چاہو تو صرف اللہ سے طلب کرو، اور جان لے ساری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، ساری دنیا مل کر تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ آگے پھر آپ نے فرمایا کہ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، یعنی وہ اللہ نے لکھ کر ان کو کتاب میں بند کر دیا، جو تمہارے مقدر میں اللہ نے کرنا تھا وہ کر دیا، کوئی اس کی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ایک مومن کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور اس میں اس کی بھلائی ہے، یعنی اگر وہ مصیبت میں اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، صبر کرے گا، تو اللہ نے اس کا بھی انعام رکھا ہے۔ اور اگر خوشی آئے تو پھر اسے اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اس عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں خوشی میں شکر اور مصیبت میں اپنے اوپر توکل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔